دو، دعوت میں علم ہونا چاہیے، علم گہرا ہونا چاہیے. سطحی علم نقصان دیتا ہے. علم گہرا پختہ ہو. گہرا علم کیسا ملے گا؟ گہرے علم والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان سے لینے سے. سطحی علم کیسے آئے گا؟ صرف نصوص یاد کر لی اور اپنے ذہن سے اس کی تشریحات شروع کر دی؟ نہیں. اہل علم سے علم کو لینا اور گہری سوجھ بوجھ ہونا دعوت میں ضروری ہے. حکمت کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے چمٹ سکتے ہیں، لپٹ سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. دوسرا شخص نہیں، تقدیم و تاخیر اس میں ہے. کہا کہ نہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز کی گنجائش ایک کے لیے رکھ رہے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں. مسئلہ ایک، جواب الگ. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم میری طرف دیکھ رہے ہو. اور آپ نے کہا کہ الشیخ یملک نفسہ، شیخ جو ہے یہ اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے. یعنی ایک جو تھا نوجوان تھا اور ایک جو صاحب تھے وہ بزرگ تھے، عمر دراز ہے، وہ تجربے کار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ شہوت کی حدود کہاں تک ہے. لیکن نوجوان شہوت میں مغلوب ہو جاتا ہے اور بیوی سے چمٹنا لپٹنا اس کا روزہ توڑنے تک لے جا سکتا ہے. لہذا سد ذریعہ کے طور پر آپ نے اس کو منع کر دیا. لیکن آپ کو بزرگ پر، عمر دراز جو ہے اس پر اعتماد ہے کہ یہ قابو رکھ سکتا ہے اپنی خواہش پر، آپ نے گنجائش دی ہے. لہذا آپ کون سا مسئلہ کس کے لیے ہے، مسائل حفظ کر لینا ویب سائٹ سے وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ اس کا مسئلہ اس پہ فٹ کر دیا، یہاں کے حالات دیکھے نہیں اس پر فٹ کر دیے. ایسا فتویٰ کاپینگ جس کو آپ کہتے ہیں، کاپی پیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے دائی، یہ نقصان پہنچاتے ہیں. لہذا کون سا مسئلہ کہاں نافذ کیا جائے، کس شخص کے کیا احوال ہے اور اس کے لیے کیا جواب ہے، یہ گہرا علم رکھنے والے ہی علماء جانتے ہیں. لہذا دائی اپنی حدود کو جانے ہی اس کی عقل مندی کی علامت ہے. دائی اپنی حد کو جانے، اپنے علم کو پختہ بنانے کے ساتھ ساتھ علم کی پختگی کی علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی حد کو جانے. جو مسائل اس کے بس کے نہیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپنے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا جواب نہ دی جو اس کو معلوم نہیں. لا ادری نصف العلم یہ معروف جملہ ہے، میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. اور سلف میں یہ جملہ معمول بھی تھا. بدقسمتی سے بعد کے دور میں کم علموں سے یہ چیز نکل گئی. جتنا گہرا انسان کا علم ہوتا ہے وہ نہیں جاننے والی چیز کے بارے میں صاف ہوتا میں نہیں جانتا. لہذا دعات میں بعض اوقات آج جو انٹرنیٹ کی دنیا، یوٹیوب اور فیس بک اور یہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اور جھٹ پٹ دائی کے جو معاملات ہو رہے ہیں، آج پڑھا اور کل دائی بن گیا اور کوئی تربیت نہیں، علماء کی صحبت نہیں، علماء کی تبعیت نہیں، ماتحتی نہیں. تو ایسے جو ہمارے دعات ہیں فیمس ہونے کے لیے یا فیمس کی کرسی سے نیچے اترنے سے بچنے کے لیے ایسے میدانوں میں کود پڑتے ہیں جو ان کا میدان نہیں ہے. جتنے پانی میں وہ تیر سکتے ہیں اس میں تیریں، اس سے زیادہ گہرے پانی میں نہ تیریں، اس لیے کہ ڈوبنے کا امکان یقینی اس میں ہے. لہذا دعات کے لیے دوسری چیز علم ہے. ایک بار آدمی دائی بن گیا کہ مطلب یہ نہیں کہ دینی دروس میں نہ آئے. بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، ارے یہ تو ہم سب سن چکے ہیں. دروس جب علماء کے ہوتے ہیں ساری بیماریاں ہیں. شروع میں ایک دم نیا جب ہوتا ہے ڈرتے سہما کاپی پین لے کے برابر دروس میں آتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ چیمپئن بن جاتا ہے. یہ تو سب ہم سن چکے ہیں، فلاں شیخ تم کا ہم بہت سنے، ہم سالوں سال سنے ان کا، اب ہم کو سننے کی ضرورت نہیں. جس دن انسان یہ سوچے کہ مجھ کو سننے کی ضرورت نہیں، سمجھ لی یہاں سے اس کی گمراہی کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا. سلف آخر تک امام احمد سے پوچھا گیا کب تک یہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا، کہا کہ الی الموت، موت تک. ہم طالب علم موت تک رہتے ہیں. لہذا جہاں بھی ہمارے لیے موقع ہو ہم ویسے ہی جیسے پہلے دن جو ہمارا شوق تھا، پہلے دن جیسے ہم لوگوں کے اندر رغبت تھی، اسی رغبت کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم جہاں بھی دینی دروس ہوتے ہیں علماء کے جو ہمارے لیے ممکن ہے ہم وہاں آئیں، بیٹھیں، ادب کے ساتھ میں آئیں، ادب کے ساتھ آئیں اور سنیں، لکھیں، نوٹس بنائیں، علم جمع کریں. اور کتابیں جو ہم کو علماء بتا رہے ہیں پڑھیں. ہمارے دعات کا ایک پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم موٹی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بھی مرض ہے کہ ہم لوگوں میں تھا، ہم لوگوں کو معلوم ہے ساری چیزیں.
کوئی عالم صاحب سے کہے یہ کتاب پڑھے، یہ چھوٹی کوئی بڑی کتاب دیجیے نا اس پہ ہم کو. ہم یعنی الاصول الثلاثہ سے پہلے فتح الباری پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. اور طالب علم ناکام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی کتاب پڑھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، اور آدمی اکثر ہوتا ہے شروع کرتا ہے لیکن مکمل نہیں کر پاتا ہے، اور سب میں ادھورا آدمی رہ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی کتابیں جب علماء جیسے بتائیں اس کو پڑھیں، اور خصوصاً جو شروحات علماء کی ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھیں یا سنیں. جیسے عربی جو جاننے والے ہیں شیوخ کی تشریحات بھی موجود ہیں، جو نہیں جانتے ہیں جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں حاضر ہوں. درس میں حاضر ہونا اگر صرف نفس توڑنے کے لیے بھی اگر آدمی کرے تب بھی وہ کامیاب ہے. میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، ٹھیک میں اس نفس کو توڑنے کے لیے میں درس کروں گا. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کامیاب ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے علم کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کبر کا مسئلہ ہوتا ہے، نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے ابلیس کے بارے میں دیکھیے، قارون کے بارے میں دیکھیے یا دوسرے کے بارے میں دیکھیے، یہ بڑی مصیبت ہے. تو دائی ہمیشہ دین کی دعوت دینے والا طلب علم میں جو پیچھے ہٹے وہ دائی نہیں ہے. طلب علم میں جو پیچھے ہٹ جائے وہ کیسا دائی؟ اس کو ہمیشہ جیسے سانس لینا آپ نہیں چھوڑتے. آپ کہتے ہیں کل تو لیا اور پہلے بہت لیتا تھا سانس، اب نہیں لیتا ہوں میں، ضرورت نہیں مر جائے گا. یہ علم کا مسلسل حصول ایسا ہی ہے جیسے تنفس، جیسے سانس لینا. سانس لینا آدمی معمولی کام ہے، کوئی بہت بڑا کام تھوڑی بہت محنت نہیں لگتی. اب پہلے لیتا تھا، میں بچپن سے لے رہا ہوں، چھوڑتا ہے. کھانا پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھاتا، وہی کھانا نیا، اب کچھ تو آنے والا نہیں. آپ سوچیے، غور کیجیے کھانے کے بارے میں کیا ہوگا. روٹی سے ہٹ کے بچپن سے روٹی کھا رہا ہوں، بچپن سے چاول کھا رہا ہوں، بچپن سے سالن، وہی گوشت، کوئی نئے جانور تو نہیں آ رہے، وہی جانور ہمارے سامنے، وہی کھا کے کیا پرانا ہے، نیا کچھ چاہیے ہم. کھاتے آپ ایسا کھانا چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں، وہی کھانا بیوی بیچاری روزانہ بنا کے کھلا رہی، کبھی اس سے ناراض ہو گئی، کھا رہے. دروس میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ توحید بہت سنا میں نے، اتباع سنت پہ بہت سنا میں نے، اب نہیں. ماں تک ضرورت ہے. اصل علم نہیں ہے، اصل علم پر بقا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. علم یاد دہانی کے لیے ہے، اصل اس پر عمل ہے. ہم دیکھیں ٹھیک ہے میں نے توحید سنی، میری توحید کامل ہوئی، میرے اندر سے ریا نکلی، اگر ریا نکلی تو توحید کامل ہوئی، ورنہ نہیں. میرے اندر اللہ کی طرف اپنی خیر کا انتصاب کرنا آیا نہیں، میں اپنے کمال کو اپنی کوشش کا نتیجہ مانتا ہوں، توحید کامل نہیں ہوئی. توحید ربوبیت میری کامل نہیں ہوئی. یہ اللہ کی عطا ہے، میرا عمل نہیں ہے. اگر جب تک یہ نہیں مانتا، انبیاء کو آپ دیکھیے وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اپنی نفی جب تک نہیں آتی ہے ہم کامل نہیں ہوتے. اور کمال ایک حد نہیں ہے، کمال کے بھی مراتب ہیں. لہذا انسان کو دینی دروس میں آنے سے رکنا نہیں چاہیے اور مسلسل سیکھتا رہے آدمی. خطیب البغدادی کے بارے میں معروف ہے کہ جب وفات ہوئی تو سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی. یہ حالات ان کے، ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی بڑی اصول کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اہل حدیث تھے، انہوں نے کتاب لکھی شرح اصحاب الحدیث. تو ہمارے علماء کا یہ حال ہے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دعوت میں اولاً تو کسب کے اعتبار سے علم و حکمت کو علماء سے سیکھیں.